جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ جمعیت علماء ہند یکساں سول کوڈ کی مخالف ہے، کیونکہ یہ آئین میں شہریوں کو دفعہ 25-26 میں دی گئی مذہبی آزادی اور بنیادی حقوق کے سراسر منافی ہے۔ ہندوستان کے دستور میں سیکولرزم کے معنی یہ ہے کہ ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تمام مذاہب کا یکساں احترام کرتا ہے۔ مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیاز نہیں برتا جاتا ہے اور ملک کے ہر شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ہندوستان جیسے تکثیری معاشرے میں جہاں صدیوں سے مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے امن اور یکجہتی کے ساتھ رہتے آئے ہیں، وہاں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی بات انتہائی حیرت انگیز ہے۔ بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خاص فرقے کو ذہن میں رکھ کر اکثریت کو گمراہ کر کے آئین کی دفعہ 44 کی آڑ لی جا رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بات تو آئین میں کہی گئی ہے، حالانکہ خود RSS کے دوسرے سر سنچالک گرو گول والکر نے کہا کہ یونیفارم سول کوڈ بھارت کے لیے غیر فطری اور اس کی تعمیر و ترقی کے منافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ کی بات رہنما ہدایت کے ضمن میں کہی گئی ہے، وہیں شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت آئین میں دی گئی ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے باب 3 کے تحت درج بنیادی دفعات میں کسی بھی ادارے کو، خواہ وہ پارلیمنٹ ہو یا سپریم کورٹ، تبدیلی کا اختیار نہیں ہے۔ آئین تو آزادی کے بعد تیار ہوا، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ صدیوں سے اس ملک میں لوگ اپنے اپنے مذہبی اصولوں پر عمل پیرا ہیں۔ لوگوں کے مذہبی عقائد اور رواج مختلف رہے ہیں، مگر ان میں کبھی کوئی اختلاف یا کشیدگی پیدا نہیں ہوئی۔ در حقیقت ایک مخصوص ذہنیت کے لوگ یہ کہہ کر اکثریت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یکساں سول کوڈ کی بات آئین کا حصہ ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ملک میں قانون و انتظام کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے تعزیرات ہند کی دفعات موجود ہیں، ان کے تحت مختلف جرائم کے لیے سزائیں دی جاتی ہیں اور ان کے دائرے میں ملک کے تمام شہری آتے ہیں۔ البتہ ملک کی اقلیتوں، قبائل اور بعض دوسری برادریوں کو مذہبی و سماجی قانون کے تحت آزادی دی گئی ہے، کیونکہ مذہبی، خاندانی و سماجی ضابطوں سے ہی مختلف مذہبی برادریوں اور خاندانوں کی شناخت وابستہ ہے، اور یہی ملک کی یکجہتی، سالمیت اور اتحاد کی بنیاد ہے۔ یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا مطالبہ شہریوں کی مذہبی آزادی پر قدغن لگانے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ جمعیت علماء ہند روز اول سے اس سازش کی مخالفت کرتی آئی ہے۔ آج جمعیت علماء ضلع مظفر نگر کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس محسوس کرتا ہے کہ یکساں سول کوڈ پر اصرار شہریوں کی مذہبی آزادی اور آئین کے اصل روح کو ختم کرنے کی سازش کا حصہ ہے، اور آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم مسلمانوں اور ملک میں بسنے والے سیکولر لوگوں کے لیے ناقابل قبول اور ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی تجویز کو پورا کر رہا ہوں۔ نہ سرکار میری، نہ رعب میرا، نہ بڑا سا نام میرا ہے۔ نہ سرکار میری، نہ رعب میرا، نہ بڑا سا نام میرا ہے۔ مجھے تو ایک چھوٹی سی بات پر فخر ہے، میں ہندوستان کا ہوں اور ہندوستان میرا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔